السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی حاجت مند اپنی ضرورت لے کر آتا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی درخواست کرتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ تم اس حاجت مند کی مجھ سے سفارش کر دو کہ آپ اس کی حاجت پوری کر دیں تاکہ تمہیں بھی سفارش کا اجر و ثواب مل جائے۔ البتہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی کرائے گا جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے، یعنی تمہاری سفارش کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ تو میں نہیں کروں گا، فیصلہ تو وہی کروں گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن تم جب سفارش کرو گے تو سفارش کرنے کا ثواب تم کو بھی مل جائے گا، اس لیے تم سفارش کر دو۔ دوستو، اس حدیث میں در حقیقت اس طرح توجہ دلانا مقصود ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی سفارش کرنا تاکہ اس کا کام بن جائے، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اسی کی ترغیب دینی مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی خیرخواہی میں لگا رہے اور اس کی حاجت روائی میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے، اور اس کی سفارش سے اس کا کوئی کام بن سکتا ہے تو اس کی سفارش کرے، اور اس سفارش کرنے کا انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ اس سے سفارش کے عمل کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ اچھی سفارش کرنا بڑا باعث اجر و ثواب ہے، اور اسی وجہ سے بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا معمول رہا کہ جب کوئی حاجت مند آ کر سفارش کراتا وہ عموماً اس کی سفارش کر دیتے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا، بلکہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے، غالباً حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا یہ واقعہ ہے، تو نام صحیح طور پر یاد نہیں۔ ایک شخص ان بزرگ کی خدمت میں آ اور کہا کہ حضرت میرا ایک کام رکا ہوا ہے اور فلاں صاحب کے اختیار میں ہے، اگر آپ اس سے کچھ سفارش فرما دیں تو میرا کام ہو جائے۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ جن صاحب کا تم نام لے رہے ہو وہ میرا بہت سخت مخالف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میری سفارش ان تک پہنچ گئی، اگر وہ تمہارا کام کرتے ہوئے بھی ہوں گے تو وہ بھی نہیں کریں گے۔ میں تمہاری سفارش کر دیتا، لیکن میری سفارش سے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوستو، لیکن وہ شخص ان بزرگ کے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا بس آپ لکھ دیجئے، اس لیے کہ اگرچہ وہ آپ کا مخالف ہے لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ امید ہے کہ وہ اس کو رد نہیں کریں گے۔ ان بزرگوں نے مجبور ہو کر ان کے نام ایک پرچہ لکھ دیا۔ جب وہ شخص پرچہ لے کر وہاں پہنچا تو ان بزرگ کا جو خیال تھا کہ یہ میرا مخالف ہے اور کام کرتا ہوا بھی ہوگا تو نہیں کرے گا، وہ خیال سے ہی ثابت ہوا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس پرچے کی کچھ قدر کرتا یا اس پر عمل کرتا، اس اللہ کے بندے نے ان بزرگ کو گالی دے دی۔ اب وہ شخص ان بزرگ کے پاس واپس اور آ کر کہا کہ حضرت آپ کی بات سچی تھی، واقعتاً بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر اور احترام کرتا، اس نے تو الٹی گالی دے دی۔ بزرگ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنا دے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ سفارش کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بشرطے کہ اس سے کسی اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچانا اور ثواب حاصل کرنا مقصود ہو، احسان جتلانا مقصود نہ ہو کہ فلاں وقت میں نے تمہارا کام بنا دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو کہ اللہ کے ایک بندے کے کام میں میں نے تھوڑی سی مدد کر دی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس نقطہ نظر سے جو سفارش کی جائے وہ بہت باعث اجر و ثواب ہے، لیکن سفارش کرنے کے کچھ احکام ہیں، کس موقع پر سفارش کرنا جائز ہے اور کس موقع پر جائز نہیں۔ سفارش کا مطلب کیا ہے، سفارش کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سفارش کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، اور ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سفارش جو بہت اچھی چیز بھی تھی، فائدہ مند اور باعث اجر و ثواب بھی تھی، الٹی باعث گناہ بن رہی ہے، اور اس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے۔ اس لیے ان احکام کا سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو،
پہلی بات یہ ہے کہ سفارش ہمیشہ ایسے کام کی ہونی چاہیے جو جائز اور برحق ہو، کسی ناجائز کام کے لیے یا ناحق کام کے لیے سفارش کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ فلاں منصب اور فلاں عہدہ کا اہل ہی نہیں ہے، اور اس نے اس عہدے کے حصول کے لیے درخواست دے رکھی ہے اور آپ کے پاس سفارش کے لیے آتا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دیکھ کر کہ یہ ضرورت مند ہے سفارش لکھ دی تو اس کو فلاں منصب پر فیض کر دیا جائے یا فلاں ملازمت اس کو دی جائے تو یہ سفارش ناجائز ہے۔ اس لیے کہ سفارش جس طرح اس شخص کی حاجت و برابری کا ایک ذریعہ ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک شہادت اور گواہی بھی ہے۔ جب آپ کسی شخص کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میری نظر میں یہ شخص اس کام کے کرنے کا اہل ہے، لہذا میں آپ سے یہ سفارش کرتا ہوں کہ اس کو یہ کام دے دیا جائے۔ تو یہ ایک گواہی ہے، اور گواہی کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ واقعہ کے خلاف نہ ہو۔ اگر آپ نے اس شخص کے بارے میں لکھ دیا اور حقیقت میں وہ نااہل ہے تو گواہی حرام ہوئی اور باعث ثواب ہونے کی بجائے الٹا باعث گناہ بن گئی، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی نااہلی کے باوجود آپ کی سفارش کی بنیاد پر اس کو اس عہدہ پر رکھ لیا گیا اور اپنی نااہلی کی وجہ سے اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، یہ کوئی غلط کام کیا، تو سارے نقصان اور غلط کاموں کے وبال کا ایک حصہ سفارش کرنے والے پر بھی آئے گا، کیونکہ اس نااہل کو اس عہدے تک پہنچنے میں یہ سبب بنا ہے، لہذا یہ سفارش بھی ہے اور گواہی بھی ہے، اور ناجائز کام کے لیے سفارش کرنا اور گواہی دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اس طرح دوست کسی بھی زمانہ میں ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے پرچے جانچنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے، اور میں لے بھی لیا کرتا تھا، لیکن لینے کے لیے شروع کیا کیے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی قطار لگ گئی۔ کبھی کوئی ٹیلی فون آ رہا ہے، کبھی کوئی آدمی آ رہا ہے، اور آدمی بھی ایسے جو بظاہر بڑے دیانتدار اور امانتدار اور سکھا قسم کے لوگ باقاعدہ میرے پاس اسی مقصد کے لیے آتے، اور ان کے ہاتھوں میں نمبروں کی ایک فہرست ہوتی ہے اور آ کر کہتے کہ ان نمبر والوں کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ دوستو ایک مرتبہ ایک بڑے عالم شخص بھی اس طرح نمبروں کی فہرست لے کر آ گئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑی غلط اور ناجائز بات ہے کہ آپ یہ سفارش لے کر آ گئے، انشاءاللہ حق و انصاف کے مطابق جو جتنے نمبر کا مستحق ہوگا اتنے نمبر لگائے جائیں گے۔ جواباً انہوں نے فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، عام آدمی کا شیطان تو دوسرے طریقوں سے بہکاتا ہے، اور جو شیطان مولوی کو بہکاتا ہے وہ مولوی بن کر بہکاتا ہے۔ ان عالم صاحب نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ سفارش کر دے، اس لیے کہ سفارش بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اس لیے میں سفارش لے کر آیا ہوں۔ خوب سمجھ لیجیے یہ سفارش جائز نہیں۔ اس لیے دوستو اس کے اندر بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ سفارش کن موقع پر کرنی ہے اور کن موقع پر نہیں کرنی۔ سفارش کے اندر یہ بہت خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ایک اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آپ اندازہ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے اور آپ کی سفارش ہے، کہ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی تو شریعت کے قاعدے کے مطابق ان کو بھی فسخ نکاح کا اختیار مل گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم چاہو تو مغیث سے اپنا نکاح برقرار رکھو اور چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو۔ تو انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہتی اور اپنے نکاح کو فسخ کر دیا۔ اب چونکہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے ان سے بہت محبت تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر اب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور ان آنسو سے داڑھی بھیگ رہی ہے، حضرت بریرہ کی خوش آمد کر رہے ہیں اور ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ نے اس فیصلے کو تبدیل کر لو اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتی نہیں تھی۔ آخرکار حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے،
جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا قصہ پیش آیا، چونکہ مجھے ان سے بہت تعلق تھا اور اتنا عرصہ ساتھ گزارا، اب وہ میری بات نہیں مانتے، لہذا اب آپ ہی ان سے میری کچھ سفارش فرما دی۔ چنانچہ آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اگر تم اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے بچے کے باپ ہیں، بیچارے اتنے پریشان ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لو، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کی طرف سے یہ حکم ہے تو بے شک سر تسلیم خم ہے اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ صرف سفارش کر رہا ہوں، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ جب حضرت بریرہ نے یہ سنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف سفارش اور مشورہ ہے تو فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر یہ مشورہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں، لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان کے پاس نہیں گئی اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب آپ اندازہ لگائیے دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے اور آپ کی سفارش ہے، لیکن ایک عورت جب تک کنیز تھی اور آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقہ سے آزاد ہوئی، اس کو بھی یہ حق دیا جا رہا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ وہ مشورہ ہے، تمہارا دل چاہے تو مانو اور تمہارا دل نہ چاہے تو نہ مانو اور رد کر دو۔ چنانچہ وہ مشورہ ان خاتون نے رد کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنیٰ سے ناگواری کا اظہار بھی نہیں فرمایا کہ ہم تو تم کو ایک مشورہ دیا تھا ہم نے، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اس کے ذریعے آپ نے امت کو تعلیم دے دی کہ مشورہ اور سفارش یہ ہے کہ جس کو مشورہ دیا گیا ہے یا جس سے سفارش کی گئی ہے بس اس کو توجہ دلانا مقصود ہے، دباؤ ڈالنا مقصود نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو اس کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکاح خود ختم کر دیا اور وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر آپ نے سفارش ہی کیوں کی؟ آپ نے سفارش اس لیے کی کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مغیث کے اندر سوائے شکل و صورت کے کوئی خرابی نہیں ہے، اگر یہ ان کی بات مان لے گی اور دوبارہ ان کے نکاح میں آ جائے گی تو ان کو اجر و ثواب بہت ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ایک نیک بندے کی خواہش کو پورا کیا اور اس واسطے سے آپ نے سفارش بھی کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنیٰ سی ناگواری کا اظہار بھی نہیں فرمایا، لہذا آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دے دیا کہ مشورہ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا لازمی کیا جا رہا ہے، بلکہ مشورہ کا حاصل صرف توجہ دلانا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے یا چاہے نہ کرے۔ دوستو آج ہمارے اندر سفارش اور مشورہ باقاعدہ ناگواری کا ذریعہ بن گئی۔ اگر کسی کو مشورہ کو قبول نہ کیا جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم تو بھائی ایسے ہم نے مشورہ دیا تھا لیکن ہماری بات ہی نہیں چلی، ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو رہے ہوتے ہیں، برا بنایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ اب آئندہ ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری بات تو مانتے۔ خوب سمجھ لیجئے دوستو کہ سفارش کا یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرما دی کہ سفارش کرو اجر ملے گا، لیکن اگر سفارش قبول نہ کی جائے تو تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی ناراضگی اور بددلی نہیں پیدا ہونی چاہیے، اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر سفارش کی جائے تو وہ انشاءاللہ بڑے اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔ دوستو ایک مرتبہ پھر خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفارش ان معاملات میں کریں جن میں سفارش کرنا جائز ہے۔ جہاں سفارش کرنا جائز نہیں جیسے مقدمات یا امتحانی پرچوں کی جانچ کا معاملہ ہے، ان جگہوں پر سفارش کرنا بھی جائز نہیں۔ دوسری یہ کہ سفارش جائز کام کی ہو ناجائز کام کی نہ ہو۔ تیسری یہ کہ سفارش کا انداز مشورے کا ہو، دباؤ ڈالنے کا نہ ہو۔ چوتھے اگر مشورہ اور سفارش نہ مانی جائے تو اس پر کوئی ناراضگی اور ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ ان چار چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر سفارش کی جائے تو دوستو سفارش کی وجہ سے کوئی فساد برپا نہیں ہو سکتا اور وہ سفارش اجر و ثواب کا سبب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔